الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص تلاوت کی۔ یہ مکی سورت ہے، 4 آیات پر مشتمل۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک نسبت ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی نسبت کہ یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر اس سورت کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کے لیے اپنا ایک صحابی امیر مقرر کیا۔ جس مقام پر پہنچے وہاں پر لوگوں کو اس لشکر کے امیر صحابی رسول نے امامت کرائی، تو ہر رکعت کے اندر یہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں۔ جب وہ لشکر واپس ہوا، لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی شکایت کی کہ اس صحابی نے، اس ہمارے امیر نے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ اخلاص ہی پڑھتے رہے اور کوئی سورت نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ تو اس صحابی سے جب پوچھا گیا تو وہ اس لشکر کے جو امیر تھے، صحابی رسول تھے، کہنے لگے کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اس سورت کے اندر خدائے رحمان کی صفات ہیں، اس سورت کے اندر عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اس محبت کی بنا پر میں یہ ہر رکعت میں پڑھتا رہا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اسی سورت کی محبت کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، آپ نے ایک انصاری صحابی کو قباء مسجد کا امام مقرر کیا، جو مدینہ منورہ سے باہر قباء مسجد تھی، اور اس صحابی کی بھی یہ روایت تھی کہ ہر رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص تلاوت کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے اپنے امام کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہر رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں اور قرآن کا کوئی حصہ اور کوئی سورت نہیں پڑھتے، ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ تمہارے نمازی تمہاری شکایت کرتے ہیں۔ تو اس صحابی رسول نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس محبت کی بنا پر میں اس سورت کو ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہی وہ محبت ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا۔ یہ عظیم صورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں شریک تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا جبریل آج کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ 70,000 فرشتے مدینہ منورہ کے اندر ہیں، اور میں آپ کی زیارت کے لیے تبوک میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا خیر تو ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا ایک صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، تو ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے اللہ نے آسمانوں سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا میرے ساتھ، اور اگر آپ بھی ان کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ضرور۔ حضرت جبریل امین نے اپنا پر مارا، آپ تبوک کے مقام پر تھے اور زمین سمٹ گئی،
اور وہ جنازہ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پیچھے 2 صفیں آسمان کے فرشتوں کی تھی، اور ایک صف کے اندر 70,000 فرشتے تھے۔ تو اس طرح اس صحابی رسول کے جنازے کے اندر نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے 70,000 فرشتے آئے، دنیا کے اندر آئے اور جنازے میں شریک ہوئے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اس صحابی کو، میرے صحابی کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ تو حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ کا یہ صحابی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ الاخلاص پڑھا کرتا تھا، رات کو لیٹتے وقت ہر مقام پر، ہر جگہ پر اس کی زبان پر سورۃ الاخلاص تھی، اور اسی سورۃ الاخلاص کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ تو یہ وہ عظیم سورت ہے۔ فرمایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سورۃ الاخلاص پڑھ لے تو اس گھر کے اندر رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے ہمسایوں کے رزق کی تنگی بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو شخص عزت چاہتا ہے، جو شخص شہرت چاہتا ہے، جو شخص اپنا وقار چاہتا ہے، جو شخص گھر کے اندر خوشحالی چاہتا ہے، اور جو شخص غموں پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، تو سورۃ الاخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے۔ تو اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات کو دور فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عزت اور صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ جو شخص سورۃ الاخلاص ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بلائیں گے، اور اس بندے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہوگا، اے میرے بندے، میں نے جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے تم چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ وہ عظیم صورت ہے کہ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس صورت کے ساتھ اپنی دوستی لگا لیں، کہ اس صورت کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر غم سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا، اور ہر بیماری سے نجات مل جائے گی، رزق کے اندر فراوانی ہو جائے گی، گھروں کے اندر اختلافات جھگڑے لڑائی ختم ہو جائے گے، اور انسان کو صحت اور عافیت والی زندگی نصیب ہوگی۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔